بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور موت کے فرشتے کا واقعہ ذکر کرنے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور زوال پذیر ہونے والی ہے اور آخرت کا مقام بقا اور سکون والا ہے۔ اے میری ماں، ہم علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹے لبنان کے پہاڑ کی طرف چلے گئے اور لبنان کے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ دن کو روزہ رکھنے اور رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھا کر اور بارش کا پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ کافی عرصہ وہاں رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر میدان میں افطاری کے لیے گھاس کی تلاش میں گئے تاکہ اس سے روزہ افطار کرے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترے، اسی وقت ملک الموت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے، السلام علیک یا مریم الصائم القائمہ، اے روزے رکھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ تیری آواز نے میری رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، تیرے خوف سے میرے ہوش و حواس گم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا، میں چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا تعظیم کرنے والا نہیں، میں روحوں کو قبض کرتا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، تو یہاں ملاقات کے لیے آیا ہے یا جان لینے کے لیے؟ ملک الموت نے کہا، آپ موت کے لیے تیار ہو جائیے اور جوان اپنے ہاتھ میں لے لیجیے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اتنی اجازت نہیں دیتا تاکہ مجھ سے پیار کرنے والا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا لگتے جگر، میرا نور نظر اور میرے دل کے باغ کا پھول آ جائے؟ تو موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا حکم نہیں ملا، کیونکہ میں ایک فرما بردار بندہ ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آیا ہوں اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنے میں دیری ہو گئی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھاس ترکاری لے کر پہاڑ پر آئے اور اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ وہ سو رہی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ وہ فرض نماز پڑھ چکی ہے۔ محراب کے سامنے زیادہ رات گئے تک کھڑے رہے اور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی اور دردناک آواز سے پکارا، السلام علیکم، تجھ پر خدا کی رحمت ہو میری ماں۔ رات زیادہ گزر چکی ہے اور روزے دار سب افطار کر چکے ہیں اور نیک لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہے۔ آپ بھی نماز کے لیے اٹھیے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے آج نہیں اٹھ رہی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ کبھی کبھی نیند میٹھی اور اچھی معلوم ہوتی ہے، شاید آپ الوے نیند کی وجہ سے نہیں اٹھ رہی ہے۔ محراب کے سامنے آ کر کھڑے رہے اور آپ نے کچھ نہ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا، یہاں تک کہ رات کے 2 حصے گزر گئے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ والدہ ماجدہ کے ساتھ مل کر ایک جگہ روزہ افطار کرے۔ پھر کھڑے رہے اور آواز غمگین اور دلہمدوہ سے پکارا، السلام علیکم، اور محراب کے سامنے آ کر کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اپنا منہ اپنے والدہ کے چہرے پر رکھ کر روئے اور پکارنے لگے، السلام علیکم، اے اماں، رات گزر چکی ہے اور صبح ہو گئی ہے اور نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ آسمان کے فرشتے اور جن ان کا رونا سن کر رو پڑے اور پہاڑ کانپ گیا۔ بس اللہ نے وحی بھیجی ملائکہ کی طرف کہ تم کیوں روتے ہو؟ ملائکہ نے عرض کی، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے۔ پھر خدا نے وحی بھیجی کہ ہاں، میں خوب جانتا ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ اور ایک دم پکارنے والے نے پکارا، اے عیسیٰ، آپ اپنا سر مبارک اٹھائے، آپ کی والدہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عظیم اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا لیا
اور گریہ جاری کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اب کون ہوگا میرے وحشت کا رفع کرنے والا اور راحت کے وقت سکون دینے والا، اور کون میرے غربت کا غم گزار ہوگا اور میری کون مدد کرے گا۔ اللہ نے عبادت کے وقت کوہ لبنان کی طرف وحی بھیجی اور روح اللہ کو نصیحت والی باتیں کہی، اور کوہ لبنان نے کہا، اے روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار ہوتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور دوسرا انیس چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ سے یہ بات سنی تو پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں میں بنی اسرائیل کی طرف گئے اور پکارا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ انہوں نے کہا، اے خدا کے بندے، تو کون ہے؟ تیرے حسن و جمال سے ہمارے سب مکان روشن اور منور ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری ماں سفر میں مر گئی ہے، آپ لوگوں سے اتنی التجا ہے کہ آپ مجھ کو میری والدہ مرحومہ کے غسل اور کفن دفن میں میری کچھ مدد کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے روح اللہ، اس پہاڑ میں تو سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا میں سے 300 برس سے کوئی بھی پہاڑ پر گیا ہی نہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر پہاڑ کی طرف لوٹ آئے اور وہاں دو خوبصورت جوانوں کو دیکھ کر سلام کیا اور انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی اپنا ماجرا بیان کیا کہ میری ماں سفر کو آئی تھی اور اس پہاڑ پر انتقال کر گئی ہے، آپ دونوں صاحب اس کے کفن اور دفن میں میرے شریک ہو جائیے۔ یہ نوجوان حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، خوشبودار کفن تیری اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور تمہاری والدہ کو حسن اور کفن دینے کے لیے آسمان سے خوبصورت حوریں اتر رہی ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے ان کی والدہ کی قبر کھودی اور دستور کے مطابق نماز جنازہ پڑھ کر میت کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین، تو میرا حال جانتا ہے اور میری بات کو سنتا ہے، میرا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میری والدہ نے جس وقت انتقال کیا تھا اس وقت میں حاضر نہیں تھا، اب تو حکم فرما، کیوں مجھ سے بات نہیں کی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر کے پاس آ کر دردناک آواز سے پکارا، السلام علیک یا امی، یعنی تجھ پر سلام ہو اے میری ماں۔ اور انہوں نے قبر سے جواب دیا کہ اے میرے محبوب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ماں، تو نے اپنی جگہ کیسی پائی اور اپنے رب کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میرا لوٹنا اچھا لوٹنا ہے اور میری جگہ بہت اچھی ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کو نہایت مہربان اور راضی پایا ہے اور اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اماں، آپ نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس نے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور موت کے فرشتے کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اے میرے حبیب، تجھ پر قیامت کے دن تک سلام ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔